سلمان اکرم راجہ صاحب اور سردار لطیف کوسہ صاحب، دیکھیے، جب سے پاکستان کے اندر ایک فرضی طریقے سے ایک ناجائز ماورائے دستور اسمبلی نے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے، پاکستان کے اندر 5 بنیادی حقوق معطل ہو گئے، غصب ہو گئے اور غائب ہو گئے۔ ان میں سے پہلا بنیادی حق یہ ہے کہ لوگ اپنی مرضی کی حکومت وہ بنائیں۔ ووٹ ملے تھے عمران خان کو، اقتدار دیا گیا نواز شریف کو۔ ووٹ ملے تھے پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن جو ارسٹوائل پی ڈی ایم کی کچھ پارٹیوں کو لا کے اقتدار میں بٹھایا گیا ہے، اس کا نتیجہ 2 جگہ پہ بڑا خطرناک نکلا ہے۔ ایک، لوگوں کو اعتماد نہیں رہا اپنے نظام کے اوپر، پاکستان کے اندر سے لوگ مایوس ہوئے ہیں، اور وکلا برادری نے بائی اینڈ لارج بائی میجورٹی اس کو مسترد کیا ہے۔ دوسرا جو رائٹ ہے، اس پہ جانے سے پہلے دوسرا خطرناک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی گلوبل فیس ایسا نہیں ہے جس کے اوپر عالمی برادری اعتبار کرے اور پاکستان کے ساتھ معاملات کرے، خواہ وہ معیشت ہو، خواہ وہ ہماری ڈوبتی ہوئی سرکار ہو، خواہ وہ پاکستان کی فارن پالیسی ہو، اور خواہ وہ پاکستان کے اندر لوگوں کا ریاستی نظام کے اوپر اعتبار ہو۔ دوسرا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے جس کو غصب کیا گیا ہے، وہ آزادی اظہار کا اور فریڈم آف پریس کا رائٹ ہے۔ یہ ایک ایسا رائٹ ہے جس کے ذریعے سے اندر جو مرضی ہوتا رہے، کسی ایوان میں، کسی عدالت میں، جب تک آپ اس کو عوام تک پہنچانے کے لیے آزاد نہیں ہوں گے، آپ کے ادارے آزاد نہیں ہوں گے، آپ کا ملک آزاد نہیں ہوگا۔ رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن، وہ ایک اور رائٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے جو ماورائے دستور نظام کے نیچے چل رہی ہے، اور دستور کو معطل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تیسرا جو رائٹ ہے لوگوں کا، وہ حق اجتماع کا رائٹ تھا، جو اس ترمیم کے بعد امید یہ تھی کہ زیادہ تعداد میں ججز ہوں گے اور زیادہ جلدی فیصلے ہوں گے، زیادہ توجہ ہوگی، لیکن نتائج اس کے برعکس ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آج پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی، اس کا سینٹرل سیکریٹریٹ بند ہے، اس کے سوشل میڈیا کے اوپر جو حکومت ہے وہ حملہ آور ہے، اس کے جو وکلا ہیں ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، ان کی جو فیملی ہے، عمران خان کی بہنیں ہیں جو غیر سیاسی ہیں اور جن کو اجازت تھی، یہ نظام بننے کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ جو یہ تیسرا رائٹ تھا، چوتھا رائٹ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے آرٹیکل 14 کے نیچے احترام آدمیت کا حق، کہ لوگوں کی بے عزتی نہ کی جائے۔ پاکستان میں چادر اور چار دیواری کی جتنی پامالی یہ غیر دستوری نظام آنے کے بعد اور اس کے ذریعے سے جو ترامیم لائی گئی ہیں، ان کے بعد جتنی پامالی ہوئی ہے اس کی پچھلے 77 سال میں پاکستان میں مثال نہیں ملتی۔ بچیوں کو اٹھایا گیا، بچوں کو اٹھایا گیا، صحافیوں کو اٹھایا گیا، وکلا کو اٹھایا گیا، ورکرز کو اٹھایا گیا، لیڈرز کو اٹھایا گیا۔ پاکستان میں جو اگلا حق ہے وہ فیئر ٹرائل کا حق تھا۔ اس وقت عمران خان کے اوپر سب سے زیادہ مقدمات ہیں، مور دین 197-98۔ دوسرے نمبر پہ بے شمار اور لوگوں پہ بھی ہیں، لیکن اپوزیشن لیڈر عمر ایوب پہ 68 کے قریب ہیں۔ اب میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو 25 نئے مقدمات میں ان کی درخواست ضمانت فائل ہو رہی ہے ATC راولپنڈی کے پاس، اور الزامات میں نے اس دن بھی کہا جب فہیم کا کیس لگا تھا چیف جسٹس صاحب کے سامنے، ان کی توجہ چاہی کہ ان الزام کیا ہے۔ الزام 2 ہیں، ایک یہ ہے دفعہ 144 کی لوگوں نے خلاف ورزی کر دی، اس پہ دہشت گردی لگائی گئی ہے۔ دوسرا الزام یہ ہے کہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ایک لیڈر اور جیل کے اندر بیٹھا ہوا اس کا وائس چیئرمین اور کسی اور شہر اور صوبے میں بیٹھے ہوئے جو اس کے لوگ ہیں، وہ باہم صلاح مشورہ ہو کر جلوس نکالتے ہیں۔ یہ 2 الزام ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کسی نے کوئی ملک دشمنی کی ہے، اور اصل دہشت گردی سے اسی لیے پاکستان کی توجہ ہٹ گئی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے پچھلے 3.5 سال میں۔ اب میں یہ 5 جو ہمارے بنیادی رائٹس ہیں، ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 5 مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے، عمران خان کے خلاف تمام جعلی مقدمات ختم کیے جائیں، اور کینگرو کورٹس کی بجائے آزاد عدالتوں میں انڈیپینڈنٹ، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ٹرائل جو ان مقدمات کے ہیں وہ کیے جائیں۔ ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی سیاسی کارکن ہیں جن کو بند کیا گیا ہے،
خواہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان کی سب سے زیادہ ہمارے ہیں، لیکن اور پارٹیوں کے بھی بلوچستان کے اندر لوگ گرفتار ہیں، سندھ کے اندر بھی ایک ریت دکھایا جاتا ہے، جو ہی کوئی باہر نکلے اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، اس کو ختم کیا جائے فوری طور کے اوپر، اور لوگوں کو پاکستان کے اندر باہر نکلنے کی بولنے کی اجازت دی جائے اور میڈیا کو آزاد کیا جائے۔ تیسرا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان فوری طور پہ ایک ویسا ایک ایجنڈا ہے جس کے اوپر سارے متفق ہو سکتے ہیں، سب اپنے اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ جب تک نئے انتخابات اور صحیح مینڈیٹ یا عمران خان کی پارٹی کو نہیں ملے گا اس وقت تک بدامنی بھی رہے گی، اس وقت تک عدم استحکام بھی رہے گا اور بے یقینی بھی رہے گی۔ جو چوتھی بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، پاکستان میں جو بھی آپ کہتے ہیں کہ ساری قوم متحد ہو جائے، ساری قوم میں سے 75 سے 80% لوگ تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کو جیل میں بند رکھ کے باہر کون یہ فارم 47 والے 10 بندے اکٹھے ہوں گے تو کون کس کو وہ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ ان کی اپیل کی حیثیت کیا ہے پبلک کے اندر، ان کی انگریس کتنی ہے پبلک کے اندر، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اس لیے یہ آنکھیں کھولنے کا وقت ہے، فوری طور پہ جو رول بیک کیا جائے، جو فیشزم ہے جس کو انلیش کیا گیا ہے پورے پاکستان کے اندر۔ اور جو آخری بات ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ پرائیورٹی کے ساتھ وہ مقدمات جو بڑے لمبے عرصے سے چل رہے ہیں ان کو پہلے ڈیسائیڈ کیا جائے، بجائے اس کے کہ 4 مہینے کا زور لگایا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے کارکنوں اور اس کی لیڈرشپ یا اس کے دوسرے لوگوں کو سزا دینے کے لیے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، 2 مقدمات لاہور کے اندر پینڈنگ ہیں، اور ان کو کتنا پینڈنسی کا عرصہ ہو گیا یہ سارے جانتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن 1 کا مقدمہ پینڈنگ ہے، ماڈل ٹاؤن 2 کا مقدمہ پینڈنگ ہے، اور اسلام آباد کے اندر جو مقدمہ ابھی تک پینڈنگ ہے جس کا کوئی نتیجہ نکل کے قوم کے سامنے نہیں آیا وہ یادیو کا ٹرائل ہے۔ اس لیے یہ جو چوزن عدالتوں کے ذریعے سے چوزن کارروائیاں ٹرائل کر کے کی جا رہی ہیں، ان سے پاکستان کے نظام انصاف پہ بڑا سخت دبا لگا ہے۔ میری اعلیٰ عدلیہ سے یہ درخواست ہوگی ایز اے فارمر لا منسٹر، کو آتھر آف دی کانسٹیٹیوشن، اور اس حیثیت سے کہ میں سینئر ایس بھی ہوں، کہ یہ جو جسٹس کرشٹ کا سمانہ پیدا کیا جائے کہ عدالتیں دوڑ پڑیں۔ میں نے اس دن بھی اندر گزارش کی تھی کہ سر کاٹنے کے علاوہ باقی سارا کچھ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس لیے یہ جو فیشزم میں اضافہ ہوا ہے اس اعتبار سے وہ ساری امینڈمنٹس جو آئی ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر اور لا کے اندر، وہ ساری کی ساری قابل مذمت اور مسترد کرتے ہیں ہم۔